السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ مدینہ کی میں نے کئی ویڈیوز آپ کو بھیجی سعودی عرب کی. آج اس میں سے ایک اہم ویڈیو ہے مسجد نبوی کے بارے میں، جس میں انشاءاللہ میں آپ کو مسجد نبوی اندر سے دکھاؤں گا، اس کے جو خاص حصے ہیں وہ دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں مختصر سی تاریخ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی رکھ دوں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر رکھی تھی. یہ مسجد جو اس وقت انصاری 2 بچوں کے پاس تھی، یتیم بچوں کے پاس تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ویسے ہی دینا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت مجھے بتاؤ، میں قیمت ادا کر کر ہی اسے مسجد بناؤں گا. اس دور کے اندر کچھ قیمت ادا کرنے کے بعد اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. شروعات کے اندر یہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی. مسجد کے پاس میں 2 کمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے بنائے گئے، جس میں پہلا کمرہ جو آج موجود بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ. اس مسجد کی کئی مرتبہ توسیع ہوئی. سب سے پہلی توسیع سن 7 ہجری کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، جب صحابہ کی تعداد بہت بڑھ گئی. اس وقت اس کی جو مساحت یعنی جو ٹوٹل ایریا تھا وہ 1050 اسکوائر میٹر تھا. اس کے بعد 17 ہجری کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توسیع کی تو اس وقت اس کی جو ایریا تھا وہ 3575 اسکوائر میٹر ہو گیا تھا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 29 ہجری کے اندر اس کی دوبارہ توسیع کی گئی، 4071 اسکوائر میٹر کا حصہ ہو گیا تھا. ایک بڑی توسیع حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر ہوئی، جس وقت اس کی جو ٹوٹل جگہ تھی 6440 اسکوائر میٹر ہو گئی تھی. اس کے بعد سن 161 ہجری کے اندر محمد ابن منصور نے اس کو دوبارہ توسیع کی. 8890 اسکوائر میٹر اس وقت یہ مسجد ہو چکی تھی. اس نے اس مسجد کے اندر نقش و نگار کا بھی کام کیا، مسجد کو خوبصورت بنایا. اس کے بعد سلطان عبد المجید کے زمانے کے اندر سب سے بڑی توسیع جو ہوئی سلطان عبد المجید کے زمانے کے اندر سر 1265 ہجری کے اندر، اس وقت یہ مسجد تقریباً 10,303 اسکوائر میٹر میں ہو چکی تھی. یہی وہ عبد المجید خان جس کی حکومت کے درمیان میں یہاں پر گنبد خضرا بنایا گیا. جو گنبد آج ہم لوگ دیکھتے ہیں مشہور ہے، ہم لوگ اسے جانتے ہیں، فوٹوز وغیرہ کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے گنبد خضرا جسے کہا جاتا ہے، وہ عبد المجید خان کے زمانے میں بنایا گیا. اس کے بعد ایک توسیع 1368 ہجری کے اندر ملک عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی، جس وقت یہ مسجد 16,327 اسکوائر میٹر کے اندر پھیل چکی تھی. سب سے بڑی توسیع جو اس مسجد کی ہوئی، جو آج آخری توسیع ہمارے سامنے ہے، وہ ملک فہد کے دور کی ہے. اس وقت اتنی لمبی توسیع کر کے کہ اس وقت یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے، تب جب اس کی تعداد یعنی یہ جتنا بڑا پورا مدینہ تھا، آج صرف مسجد نبوی اتنی بڑی، یعنی پورا مدینہ جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے، پورا مدینہ اس کے اندر موجود ہے. شاہ فہد کے زمانے میں جو یہ مسجد تعمیر کی گئی، اس کے اندر تقریباً 170 گنبد بنے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور 27 گنبد دیکھیے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، 27 گنبد اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جو موونگ کرتے ہیں. یعنی جب مسجد کے اندر زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے تو ان کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے دھوپ آ سکے اور مسجد کا ماحول دوبارہ برابر ہو سکے. اس مسجد کے اندر تقریباً جو باہر میں نے سب سے سٹارٹنگ کے اندر آپ کو دکھائی 250 چھتریاں لگی ہوئی ہے، تاکہ جو حجاج اس کے اندر آتے ہیں انہیں آنے جانے میں، عبادت کرنے میں تکلیف نہ ہو. باہر کے علاقوں کے اندر کے علاقے کے اندر جو پتھر لگایا گیا ہے وہ یونانی پتھر ہے کہ اس کے اوپر جتنی دھوپ پڑتی ہے اتنا یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ مسجد نبوی کا نیا پورا حصہ ہے جو نئی تعمیر کی گئی. اس میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ حاجی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو مسجد نبوی کے پرانے حصے کے اندر لے کر جا رہا ہوں. السلام علیکم. دیکھیے اب آپ خود اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، باہر سے جب مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اسے اتنا ملا دیا گیا کہ اندر باہر سے دیکھنے والے کو مسجد الگ نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ اندر تشریف لائیں گے تو آپ کو مسجد نبوی کا یہ پرانا حصہ نظر آئے گا. جس میں خاص طور پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وہ دروازہ آج بھی باقی ہے جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹری کیا کرتے تھے، جسے خوخہ کہا جاتا تھا. دیکھیے وہ آج بھی آپ کے سامنے جو بورڈ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر مسجد نبوی کی ایک خاص چیز آپ کو دکھانے لے جا رہا ہوں، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ دنیا میں جہاں سے وہ رخصت ہوتے تھے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا تھا. تو چونکہ قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا اور آپ اسی میں رہا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا. اب کچھ آگے بڑھ کر میں آپ کو اس حصے میں خاص طور پر لے کر جا رہا ہوں. دیکھ رہے ہوں گے بھیڑ بہت زیادہ ہے، یہاں ویڈیو بنانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں دکھا سکوں جو ہمارے بہت سارے بھائی دیکھ نہیں پائے ہیں، اس لیے میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں. دیکھیے بھیڑ جو آپ کو نظر آ رہی ہے پوری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے. آپ کے حجرے اور یہ سامنے دیکھیے ممبر نظر آ رہا ہے، ممبر اور آپ کا حجرہ، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر نماز پڑھنا مطلب جنت کی کیاری میں نماز پڑھنا. میں کچھ آگے بڑھ کر آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. دیکھیے
اب آپ کے سامنے جو یہ ممبر نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسی جگہ منسوب کیا گیا ممبر ہے۔ یہ ممبر اس دور میں 3 سیڑھیوں پر تھا، دوسری سیڑھی پر آپ پیر رکھتے تھے، تیسری پر آپ بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے تو وہ اس کے نیچے یعنی دوسری سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے اور پہلی سیڑھی پر پیر رکھتے تھے، اور ان کے بعد جب عمر ابن خطاب آئے تو انہوں نے پہلی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کیا اور زمین پر پیر یعنی خطبے کے وقت کھڑے ہوتے تھے، باقی نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جب آگ لگی تو یہ ممبر پورا ختم ہو گیا تھا، دوبارہ جب اسے بنایا گیا کافی سالوں پہلے تب اس میں 7 سیڑھیاں کر دی گئی، لیکن آج بھی خطبے کے لیے پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور جو ممبر آپ کو نظر آ رہا ہے محراب نماز پڑھانے کی جگہ، یہ بنو عثمانیہ کے زمانے کی ہے، بنو عثمانیہ کی خلافت کے اندر اس کو بنایا گیا تھا۔ اور ایک محراب جو ایکسٹرا الگ نظر آ رہا ہے ممبر کے پاس میں، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بیچ کا حصہ ریاض الجنہ کا پورا حصہ ہے۔ یہ وہ ممبر جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، یہ محراب۔ اس پرانے حصے کی خاصیت آپ دیکھتے چلیں کہ دیکھیے اوپر گنبد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، الگ الگ ڈیزائنز بنی ہوئی ہے، لیکن اس پرانے حصے کو یعنی بہت پرانے دور سے یہ حصہ اسی طرح باقی ہے۔ اس حصے کے اندر کئی صحابہ کرام کے اس وقت مکان ہوا کرتے تھے، کئی اور چیزیں ہوا کرتی تھی، کئی اور تاریخی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن اب وہ چونکہ اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں آگے بڑھ کر ہم لوگ انشاءاللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجرہ کا اگلا حصہ آپ کو دکھانے والا ہوں جہاں سے سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ کمرے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جب یہ کمرہ تھا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہا کرتی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو ان کو بھی وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی کہ چونکہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اس جگہ میں دفن ہوں گی، یعنی 3 کی جگہ تھی اب میں وہاں دفن ہوں گی، تو اجازت چاہی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ دفن ہو جائیے۔ تو آج بھی اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے، وہیں پر آپ لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ اب میں اس جگہ لے کر جا رہا ہوں، چونکہ یہاں پر بہت زیادہ آواز نہیں کی جاتی، اب ہم سلام جہاں سے پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم اس جگہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے، اس میں پہلے آپ وسلم کیا ہے، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق، اس کے بعد عمر ابن خطاب۔ پورے کمرے سے ہم لوگ ہوتے ہوئے گزرے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں تو سامنے ہمارے بقیع قبرستان نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے بقیع کے بارے میں بتایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے۔ دیکھیے میں نے کوشش کی، چونکہ یہ مدینہ ہے، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ حسد کپٹ نہیں رکھ سکتے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں برائی رکھنے والوں کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فتنوں سے لوگوں کو محفوظ کیا، یہاں فتنہ کبھی داخل نہیں ہوگا، طاعون داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بے پناہ دعائیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کہتا ہے۔ تو بنیادی طور پر میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں، ذکر کروں، کوشش کی اللہ رب العالمین ہمارے کہے گئے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور میرے ویڈیو بنانے کا بھی خاص مقصد تھا، مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھیے کئی ایسے بھائی ہیں جو ہمارے یہاں پر آئے نہیں ہیں، ان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں تک آ پائیں۔ میرا مقصد ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ ان کے دل کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہو، ان کے دل کے اندر بھی آگے آنے کی طلب پیدا ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کئی ایسے بھائی ہیں جو پیسہ ہونے کے باوجود ایسی جگہوں پر نہیں آتے، تو ان کے دل کے اندر طلب لگ جائے کہ ہمیں آنا چاہیے۔ اخیر میں نے کئی ویڈیوز اپنے سفر کے اندر، عمرے کے سفر میں بھیجی، ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اور باقی ہے آنا۔ باقی جو بھی چیزیں میں نے بھیجی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی ریاکاری نہیں تھی، صرف ارادہ یہ تھا کہ لوگوں تک حق کو پہنچایا جائے، اچھی تاریخی چیزیں انہیں دکھائی جائے، کیونکہ ویڈیوز اور نہ جانے کتنی حرام چیز
ویڈیو پر ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، کچھ حلال چیزیں ہمارے سامنے آئیں، یہاں ہم نے دیکھا ہر قسم کے لوگوں کو، اس میں الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ شکلیں ہیں، ہائٹ ہے، پر سب ایک محبت کے ساتھ یہاں پر ایک عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس اتحاد سے ہمیں آگے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد نبوی کا پرانا حصہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اور اخیر میں عبدالحمید مدنی آپ لوگوں سے بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس مہینے میں خاص اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شریک رکھیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری بھی مغفرت فرما دے، جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے، اور کچھ ایسے عمل کروا لے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔